میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا، یہ میری معراج کہ میں رب کے قدموں تک آؤں۔ تو جو رب 5 نمازوں کا بدلہ 50 نمازوں سے دے سکتا ہے، وہ رب یہ نہیں کر سکتا کہ ہم جانور ذبح کریں اور اللہ ہمیں اولاد کی قربانی کا سلامت کرے؟ پھر یہ ابراہیم کا طریقہ بنے نا کہ جانور ذبح کرو، تمہیں ثواب اولاد کی قربانی کا دیں گے، لیکن یہ اجر، یہ ثواب، یہ بدلہ کہ 25,000 میں قربانی کر رہا ہے، 40-50 ہزار میں کوئی لیلا بکرا ذبح کر رہا ہے اور ثواب اسے بیٹے کی قربانی کا عطا ہو رہا ہے، یہ اجر اور ثواب اس قربانی دینے والے کو ملے گا جس کا عزم، ارادہ اور عقیدہ ابراہیم والا ہوگا، اس کو یہ اجر ملے گا۔ جس کا عزم حضرت ابراہیم کے مطابق ہو، جس کا ارادہ حضرت ابراہیم کے مطابق ہو، جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم کے مطابق ہو۔ عزم کیا ہوگا قربانی دینے والے کا؟ کہ میرا سب کچھ کس کا ہے؟ یہ عزم ہوگا قربانی دینے والے۔ میں شرمندہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہوں کہ ذبح کی جو دعا ہے، ذبح کرنے سے پہلے جو دعا مانگنی ہے، آپ میں سے کس کس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ تو آپ کو بھی شرمندگی ہوگی، مجھے بھی شرمندگی، میں بالکل یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اچھا گمان کر لیتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات ان کو وہ دعا آتی ہوگی جو شریعت نے سکھائی ہے۔ جب جانور کو لٹانا ہے، جانور کو جب لٹانا ہے اور چھری چلانی ہے تو چھری چلانے سے پہلے جو دعا مانگنی ہے شریعت نے سکھائی، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا چہرہ، مراد ذات ہے، میں نے اپنی ذات متوجہ کر دی ہے اس ہستی کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں نے اپنا سب کچھ اسی کی طرف سونپ دیا ہے، اسی کی طرف میں متوجہ ہو گیا ہوں۔ حنیفاً، حنیفاً دا میں نہ کرو یار، علماء بھی ہوں چپ نے، علماء کو تو میں پوچھ بھی نہیں سکتا، تسی یار حنیفاً دا میں نہ کرو، یکسو، ایک طرف ہو جانا۔ یہ جو حنف ہے، حنف یہ طرف کے معنی میں، طرف، طرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ بچے بیٹھے ہیں طالب علم، کنارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کنارہ، حنف طرف، کنارہ، کنارہ ایک طرف ہو جانا، ایک طرف ہو جانا۔ حنیفاً یکسو ہونے والا، حنیفاً کا کیا معنی؟ یہ قربانی دینے والا اللہ سے بات کر رہا ہے قربانی دینے سے پہلے، حنیفاً میں متوجہ ہوں، یکسو تیری طرف۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولیکن کان حنیفا مسلما۔ میرا ابراہیم حنیف تھا، حنیف چخے میں، میں سارا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ چخے میں سامنے آگ ہے، الاؤ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، دشمن چاروں طرف تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم اب گیا کہ اب گیا، وہ سارے تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، قوم اکٹھی ہے، ابراہیم جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ ہے بھی تنے تنہا۔ بعض مفسرین نے ان کی دعا نقل کی جس میں حضرت ابراہیم اللہ سے وہاں بات کر رہے ہیں چخے میں، مولا آسمانوں میں تو اکیلا الہ ہے اور زمین پہ خالص عبادت کرنے والا میں ہی ہوں مولا،
میں ہی اکیلا ہوں اس دھرتی پر، میں ہی ہوں تیری عبادت کرنے والا. تنے تنہا ہے، برادری مخالف، رشتہ دار مخالف، باپ مخالف، چچا مخالف، ماں مخالف، رشتہ دار مخالف، دوست مخالف، محلے والے مخالف، صاحب اقتدار مخالف. یہ تنے تنہا ہے. وہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. این اس موقع پر اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کر فرشتوں کو یہ منظر دکھایا. تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، تم کہتے تھے یہ خون ریزی کریں گے. میرے بندے نو ویکھو، میری توحید کی خاطر آگ میں جا رہا ہے، چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار دیکھ رہے. جبریل نے کہا مولا اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا تھے تو جا، جا، یہ آندھی چلانے والا جو فرشتہ ہے اس کو بھی لے جا، یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے اس کو بھی لے جا، لے جا تے پوچھ ابراہیم کو. این اس موقع پہ جبریل آ گئے. ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، جبریل آ گئے اور آ کے جبریل کہتے حل لک من حاجت، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو میں آ گیا ہوں. یہ آندھی چلانے والا فرشتہ ہے، بولو آندھی چلائیں، انگارے دشمنوں کے گھروں میں پھینک دیں. یہ بارش برسانے والا ہے، بولو بارش برسا دیں، آگ کو راکھ بنا دیں. این اس موقع پہ جبریل آ گیا اور آ کے کہتا ہے حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو تو میں آ گیا ہوں. اس موقع پر ابراہیم حنیف کہتا ہے جبریل یہ میرا رب کا معاملہ ہے، تو بھی بچوں نکل جا. اس کو کہتے ہیں حنیفہ. تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی. ولیکن کان حنیفا، یہ ہے حنیف، سب سے رخ موڑ کر کس کی طرف ہو گیا ہے؟